اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں ایک بڑی عجیب خبر آئی ہے۔ پڑھ کر افسوس بھی ہو رہا ہے، سن کر افسوس بھی ہو رہا ہے، اور تعجب بھی ہو رہا ہے کہ آخر ملک میں کیا چل رہا ہے۔ آئیے، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل سپریم کورٹ کے ایک جج نے بڑا عجیب ریمارک کیا ہے، اور ریمارک کرتے وقت انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا کہ جب اسلام میں نماز ضروری نہیں ہے تو آخر حجاب کو ضروری کیوں کہہ رہے ہو؟ جی ہاں، یہ ایک جملہ ہے جس پر سوشل میڈیا پر کافی بحث چل رہی ہے اور الگ الگ انداز میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایکچوئل میں پورا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ حجاب کو لے کر سماعت سنوائی شروع ہے۔ حجاب کو لے کر کرناٹک میں BJP سرکار وہاں پر ہے، وہاں پر گھٹیا حرکت ہوئی اور مسلم بیٹیوں کے حجاب کو لے کر نیچ ناٹک کرناٹک میں شروع ہوا، اور پھر پورے ماحول کو خراب کیا گیا، پورے ملک میں ماحول خراب ہوا۔ 2024 کے الیکشن کو لے کر جیسے ماحول خراب کیا جا رہا ہے، تو اس وقت اتر پردیش کے ودھان سبھا کے الیکشن تھے، تو حجاب کو لے کر کافی فائدہ بھی BJP کو ملا۔ تو کرناٹک سے حجاب کا نیچ ناٹک شروع ہوا تھا، پھر وہ ناٹک سپریم کورٹ تک پہنچا، اور سپریم کورٹ میں حجاب کے معاملے کو لے کر سنوائی شروع ہے، اور اسی کی سنوائی میں ایک ریمارک بڑا عجیب سامنے آیا جو جج صاحب نے دیا، سپریم کورٹ کے جج نے دیا۔ اس لیے سب حیران ہیں، مسلمان بھی کافی پریشان ہے، تشویش میں مبتلا ہے کہ آخر کیا چل رہا ہے۔ اور سپریم کورٹ کا جج ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا جج بولے تو کتنا پڑھا لکھا انسان ہوتا ہوگا اور کتنی معلومات اس کو ہوتی ہوگی، ہر دھرم کے تعلق سے بھی وہ جانتا ہوگا۔ لیکن سپریم کورٹ کے جج نے جب یہ کہا کہ اسلام میں جب نماز ضروری نہیں ہے، گویا نماز فرض نہیں ہے، تو پھر آخر حجاب پر کیوں ضروری کی بات کہی جا رہی ہے؟ یہ ریمارک کیا ہے۔ تو اب جج صاحب کے ریمارک آنے کے بعد میں کئی طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہے۔ ایک مشہور صحافی ہے، جرنلسٹ ہے، پترکار ہے، مشہور بلاگر ہے، ان کے بلاگ کافی پڑھے جاتے ہیں اور لوگ ان پر کافی نظر رکھتے ہیں، خان سمیع اللہ خان۔ جی ہاں، ان کا ایک بلاگ جو ہے جو انہوں نے لکھا ہے اس معاملے کو لے کر، وہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہیڈنگ ڈالی ہے کہ سپریم کورٹ میں اسلاموفوبیا، یہ انہوں نے ہیڈنگ ڈالی ہے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تقرری پر ہی سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا جج ایسا شخص ہو جس کو اتنی بھی بنیادی باتیں کسی دھرم کے یا اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو پھر آخر کیسے سسٹم چل سکتا ہے؟ کیونکہ سب کی ہم لوگ تو جیسے میں خود اور ہماری جمعیت علماء یا ہمارے بڑے بڑے لوگ، ہم علماء، میں خود بار بار یہ کہتا ہوں، ہمارے بڑے بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پر ہمیں بھروسہ ہے، سپریم کورٹ پر ہمیں بھروسہ ہے، میں خود بار بار یہ کہتا ہوں۔ لیکن جب سپریم کورٹ کے جج ایسی باتیں کر رہے ہیں تو پھر
بہت کچھ اندر سے سب سسٹم دماغ کا بھی ہل رہا ہے کہ آخر کیا ہو رہا ہے. جی ہاں، یا پھر سپریم کورٹ کے اتنی بڑی پد پر سپریم کورٹ کے جج بننے والے کو اتنی بھی بات نہیں معلوم ہے کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. تو آئیے بس 2 منٹ میں اس پر بات کر لیتا ہوں. ایک تو جج صاحب کو معلوم نہیں ہے، اس پر تو مجھے افسوس ہے، بہت زیادہ افسوس ہے کہ جج صاحب کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مذہب اسلام کے ماننے والوں پر، ایمان والوں پر نماز فرض کی گئی ہے. تو اگر جج صاحب کو اتنا نہیں معلوم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے اس بات پر. اور دوسرے ایک چیز یہ کہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ سوچنے کی بات ہے. مسلمانوں کے لیے سوچنے کی بات کیا ہے کہ جج صاحب شاید اس لیے بھی بیچارے کنفیوژن میں ہوں کہ بھئی 2-3% لوگ تو نماز پڑھتے دکھتے ہیں، 2-3% ہی تو لوگ نماز پڑھتے دکھتے ہیں. اور بات غلط نہیں ہے، 2-3% ہی مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب بیچارے جج صاحب کے دماغ میں وہاں سے آیا ہوگا کہ اگر نماز فرض ہوتی، مسلمانوں کے لیے نماز ضروری ہوتی، مسلمانوں کے لیے نماز کمپلسری ہوتی، اور اللہ کا بالکل آرڈر ہوتا کہ مسلمانوں تم کو پڑھنا ہی ہے، تو پھر سارے مسلمان نماز کو جاتے، سارے مسلمان مسجد میں جاتے، سارے مسلمان 5 وقت نماز کو نظر آتے. لیکن جج صاحب کی بات بھی دماغ میں اس لیے آئی ہوگی کہ میرے آزو بازو کتنے مسلمان ہیں، یہ تو نماز کو جاتے ہی نہیں ہیں. تو جب نماز کو یہ مسلمان سارے جاتے نہیں ہیں، اس کا مطلب نماز اسلام میں فرض نہیں ہے، نماز اسلام میں ضروری نہیں ہے، اس لیے گئی ہوگی. تو مسلمانوں کے لیے بھی ایک گویا کہ سوچنے والی بات ہے کہ آج ہمارے عمل سے، مسلمانوں تمہارے ہمارے عمل سے جو ہے آج ہمارے ہندو بھائی، چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہی کیوں نہ ہو، آج ہمارے ہندو بھائی تمہیں اور ہمیں دیکھ کر وہ اسلام کو سمجھ رہے ہیں. جب جج صاحب دیکھتے ہوں گے بیچارے کہ میرے کتنے ساتھی ہیں اور میرے آس پاس میں کتنے لوگ مسلمان رہتے ہیں جو نماز کو جاتے ہی نہیں ہیں، تو جج صاحب کے دماغ میں آ گیا ہوگا کہ نماز بھی فرض نہیں ہے. اس لیے بیچاروں نے سوال کر دیے کہ جب نماز ضروری نہیں ہے تو حجاب ضروری کیوں، پردہ ضروری کیوں؟ اور ویسے پردے پر، حجاب پر یہ بھی بالکل صحیح بات ہے کہ 90% مسلمان عورتیں حجاب نہیں کر رہی ہے. جی ہاں، آپ مارکیٹ میں دیکھو، مسلمان عورت اور ہندو بہن میں فرق ہی نظر نہیں آئے گا، اس کے لباس کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون ہے. تو جب 90% مسلمان عورتیں اپنے آپ کو دکھاتے پھر رہی ہے اور اللہ کے قانون کا خود مسلمان مذاق اڑا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ہندو بھائی کو بھی لگتا ہے کہ 90% تو میرے مسلمان عورتیں کسٹمر ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شو روم ہے یا کپڑے کا شو روم ہے یا کسی بھی چیز کا شو روم ہے، جب وہ دیکھتا ہوں گا کہ یہ مسلمان عورتیں جو میری کسٹمر ہے تو اس میں 90% پردہ کرتی ہی نہیں ہے، بالکل بے حیائی کے ساتھ میں آتی ہے، بے شرمی کے ساتھ میں آتی ہے. ان کا چہرہ، ان کا جسم جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ تقریباً نظر آتا ہے. تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس کا مطلب حجاب، پردہ اسلام میں ضروری نہیں ہے. کیونکہ ضروری ہوتا تو یہ مسلمان جو میرے 90% مسلمان لیڈیز جو میری کسٹمر ہے وہ پردہ کر کے ضرور آتی. اس کا مطلب اسلام میں ضروری نہیں. پھر ایسے ہی جو ہندو بھائی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں جن کے بازو میں مسلمانوں کی دکانیں ہیں، تو وہ ہندو بھائی دیکھتے ہیں کہ بھئی 5 وقت میرے کانوں میں اذان کی آواز آتی لیکن یہ مسلمان جاتا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب نماز بھی اسلام میں ضروری نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہوئی ہوگی جو جج صاحب کی زبان پر یہ باتیں آ گئی کہ اسلام میں جب نماز ضروری نہیں ہے، مسلمان نماز کو نہیں جاتے، تو حجاب ضروری کیوں ہے؟ تو خیر دونوں چیزیں اس میں، ایک تو جج صاحب اتنے کم علم ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مسلمان کہ یہاں قرآن میں نماز فرض کہا گیا ہے. تو ایک تو جج صاحب کی کم علمی پر بھی ہنسی آ رہی ہے کہ کیسے کیسے لوگ اس وقت جو ہے وہاں پہنچ رہے ہیں اور جج بن رہے ہیں. یہی بات سمیع اللہ خان صاحب نے بالکل تھوڑا سا کڑک انداز میں، تیکھے انداز میں، کڑوے انداز میں سمیع اللہ خان صاحب نے لکھی، جو میں وہ نہیں بول رہا ہوں. جی ہاں، وہ میں نہیں بول رہا ہوں جان بوجھ کر، جو انہوں نے سخت انداز میں لکھی ہوئی ہے کہ آخر کیسے کیسے لوگ جج بن گئے سپریم کورٹ کے جن کو اتنی بھی چیز معلوم نہیں. لیکن میں دوسری چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں، ہماری بھی بڑی بدماشی ہے
اور ہماری بھی بڑی نادانی ہے کہ ہماری وجہ سے آج ہندو بھائی اسلام کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہندو بھائیوں کے آزو بازو رہ کر، پڑوس میں رہ کر، ان کے ساتھ کاروبار کر کے جب اذان ہوتی ہے اور ہم نہیں جاتے ہیں تو پھر ہندو بھائیوں کے دماغ میں بات وہاں سے آتی ہے کہ شاید نماز ضروری نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، اس لیے تو یہ مسلمان نہیں جا رہا ہے. پردہ شاید ضروری نہیں ہے، اس لیے تو یہ ساری عورتیں مسلمانوں کی پردہ نہیں کر رہی ہے. تو مسلمانوں کے لیے بھی ایک شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.